ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے میل انفرٹیلیٹی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کی ماہر ٹیم، جن میں سب سے ماہر ڈاکٹر سید سجاد حسین موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں میل انفرٹیلیٹی کی، تو آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے کنسلٹنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدنان منیر. اور نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ بھی موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، فری کنسلٹیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی ایک آفر ہے، یہی ایک مشن ہے آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کا، کہ آپ کو وہ سہولیات دی جائیں، آپ کو وہ رہنمائی دی جائے جو ہمارے معاشرے میں مسکنسیپشنس کو ڈیولپ کر رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور مفت مشورہ حاصل ضرور کریں، ایک دفعہ تشخیص ضرور کروائیں. ڈاکٹر عدنان منیر سے میں بات کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ ریزنز ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹس کیا کیا ہوتی ہیں جو میل انفرٹیلیٹی کی ہیں؟ اور بالخصوص میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر میں کیا کیا ٹریٹمنٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس اسٹینڈرڈ پہ ہوتی ہیں؟ انٹرنیشنلی ہم انہیں کہاں پہ اسسٹ کریں گے؟ ٹریٹمنٹ میں دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا کاز ہوتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، ویری کرتا ہے ہر ایک ویری پہ کرتا ہے. لیکن کیا کیا ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں؟ ٹریٹمنٹ میں اگر پیشنٹ جیسے آتا ہے ہمارے پاس، ان کو انفیکشن آتا ہے تو اس میں ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی پیشنٹس کی سیمن کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس میں کمزوری ہوتی ہے، تو اس میں ہم پھر نیوٹروجینک جو ہے کچھ ایسی وائٹمنٹس دیے جاتے ہیں جس میں اس میں امپرومنٹ آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی ہو رہی ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ کا. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی. پھر ہم دیکھتے ہیں اگر پیشنٹ کا بالکل ہی جو ہے وہ جراثیم نہیں ہے ان کے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمونل کاز تو نہیں ہے. اگر ہارمونل کاز نہیں ہے اور ان میں کوئی آبسٹرکشن ہے تو پھر ہم ان کا سرجیکل پروسیجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو ٹیسٹیکولر بایوپسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈے کیئر سرجری ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے ایوری فیسلٹی ہے آسٹریلین کانسیپٹ میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہم جو ہے ان کا سیمن جو ہے وہاں اسپائریٹ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی میں مائکروسکوپ پہ ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے سیمن وہاں پہ اسپرمس مل جاتے ہیں تو اس کو اسی وقت فریز کر لیا جاتا ہے. ٹھیک. اور ان کو پھر ہم لیٹر فار دا آئی وی ایف یا ایکسی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں سیمن نہیں ہوتے تو اور ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس کو مائکرو ٹیزی کہتے ہیں. اس میں اگر اس میں مائکروسکوپ سے ٹیسٹس کو بک کی طرح اوپن کر کے اور اسپرمس ڈھونڈے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی جو دو چار یا اسپرمس جو مل جاتے ہیں ان کو پھر فریز کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایکسی یا آئی وی ایف کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا، یہ موسٹ ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے آپ کے پاس، آسٹریلین کانسیپٹ میں موجود ہے یہ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایکسی اور یہ ساری پروسیجرز جب ہوتے ہیں اور جب آپ فریز کرتے ہیں تو ایک جیسے میں پڑھ بھی رہی تھی اور میں نے آپ کے ڈیٹیل میں دیکھا تھا، فروزن ایمبریوز بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسی سلسلے کے اسی سسٹم میں آتے ہیں؟ جی، اسی سسٹم کی کڑی ہے. اسی سسٹم کی کڑی ہے وہ. اس میں بھی آپ اسی طرح ٹریٹمنٹ کر کے اور اسی طرح ان کو فروزن پوزیشن پہ لے آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے پیشنٹ کو؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی سیمن کوالٹی گریجولی ڈکلائن ہو رہی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب اس سے اگر ہم جو فریز کر لیتے ہیں وہ ان کے وہاں پہ سیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپرمس، اور ان کو ہم فیوچر میں فار دا آئی وی ایف یا ایکسی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جب انہیں اولاد کی خواہش ہو تو آسان ہے اولاد کا حصول، وہ ایک امانت آپ کے پاس آ جاتی ہے اور وہ لائف ٹائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت اہم بات بتائی آپ نے ڈاکٹر عدنان. میل انفرٹیلیٹی میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہوتے ہیں. میں ذرا سا ڈاکٹر سجاد سے پوچھوں گی، ڈاکٹر صاحب یہ مرد راضی کیسے ہوتے ہیں علاج کروانے کو؟ میرا خیال ہے جیسے جیسے کچھ اویئرنیس آپ جیسے اینکرز کے تھرو اور ان ٹاکس کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، پرنٹ میڈیا سے اور جرنلی ڈاکٹروں کے ذریعے بھی یہ چیز اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں کو شعور آ رہا ہے، اور تعلیم کا فقدان ہے. تو گاؤں دیہات میں کافی آبادی رہتی ہے، تو آہستہ آہستہ انہیں بھی مطلب ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی جس وقت ڈاکٹر یہ بتاتا ہے، کیونکہ اس پہ بہت کام کیا ہے ہم نے، بے انتہا کام کیا ہے. 98 سے لے کے اب تک تو کافی اس چیز کو ہم نے پھیلایا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی اس کا فقدان ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ بہت سارے مرد حضرات
نہیں راضی ہوتے. ایکچولی ان کی بھی اپنے ایشوز ہیں, اور اگر مطلب ہے ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جی آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر جیسے ادارے کس طرح کے ہوتے ہیں, اگر ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہاں مکمل پرائیویسی ہوتی ہے, کسی کو نہیں معلوم ہوتا, وہاں پہ صرف وہی لوگ آتے ہیں جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں, کوئی اور پیشنٹ وزٹ نہیں کرتا ان اداروں کو, اور مطلب ہے کہ کانفیڈینشیلٹی فلی مینٹین ہوتی ہے, تو شاید ان کا حجاب اتنا نہ رہے جتنی رکاوٹ اس کو وہ سوشلی سمجھتے ہیں. آگے شاید قدم بڑھانے میں انہیں مضبوطی آئے, تھوڑی سی ہمت بڑھے, اور یہ بہت اہم ہے. بیسیکلی مطلب ہے کہ مرد کا تعاون کرنا, مرد کا آنا, بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے جانی چاہیے. جیسے بات ہو رہی تھی لائف اسٹائل کے اوپر, تو ہم نے باقاعدہ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے اوبیسٹی کے ایفیکٹس. آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر مستقل ایک ریسرچ بیسڈ انسٹیٹیوٹ ہے. ہم ویریس اسٹیجز کے اوپر بہت ساری ریسرچ کرتے رہے ہیں. لاسٹ ایئر مطلب ہے کہ ان کولیبریشن ود یہاں پہ نجی ادارہ ہے, یونیورسٹی ہے, اس کے تھرو مطلب ہے کہ ہاں اس کے اندر مطلب ہے ورلڈ بینک کی بھی وہ WHO کی طرف سے بھی فنڈنگ وغیرہ تھی. تو اوبیسٹی کا افیکٹ آن میل انفرٹیلٹی, اس کی تھیسس بھی ہماری چھپ چکی ہے. اس سے پہلے ہم ایزو اسپرمک کے اوپر کیا. اسی طرح میرے علم میں ابھی یہ ایک دم اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی میں ایک پیشنٹ دیکھ رہا تھا, تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم تو میں نے کہا آپ میں نے ایک دوا ایک ٹیسٹ کا نام لیا ٹیسٹوسٹیرون, تو اس نے کہا یہ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں اور کراتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, تو کہیں کہ جی میں وہ ہوں فزیکل ٹرینر ہوں, میرا مطلب ہے جم کے اندر میں ٹرینر انسٹرکٹر ہوں. تو اب یہ باڈی ماس ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیسٹوسٹیرون اور یہ حکیم اور بہت سارے لوگ اس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں. اگر باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون قدرتی طور پر بن رہا ہے اور آپ اگر اس کو سپلیمنٹ کر کے اس طرح سے لیں گے تو اس سے آپ کی اسپرم بننے کی صلاحیت اور گھٹ جاتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے ٹیسٹوسٹیرون. تو میرا مطلب ہے کہ یہ پیغام بھی ہوگا کہ بھائی اس طرح کی دوائیاں بغیر ایکسپرٹ کی ایڈوائس کے اور بغیر جواز کے استعمال نہ کریں. آپ کی باڈی بلڈنگ تو اپنی جگہ صحیح ہو جائے گی, لیکن آپ کی آگے فیوچر کے اندر اس کے آپ کے لیے افیکٹ اس کے بڑے نقصان والے ہوں گے. اسی طرح ایزو اسپرمیا ہے, ایزو اسپرمیا کافی تعداد میں ہے, مطلب ہے کہ جن کو اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس میں دو ٹائپ کے ہیں, ڈاکٹر عدنان کو پتہ ہے, ایک آبسٹرکٹیو ٹائپ ہے, ایک نان آبسٹرکٹیو ہے, جو ٹریٹیبل ہے. مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت جگہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بایوپسی بھی ٹیلی فون کے اوپر ای میل پہ بایوپسی بھی کر لی ہے, لیکن ہمارا تو اس کے اندر بھی رزلٹ نہیں آیا. پرابلم یہ ہے کہ بایوپسی کہاں سے کرائی, کس ٹیم کے ذریعے کرائی, کس مائکروسکوپ پہ کس نے وہ اسپرم ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور کہاں سے سیمپل اٹھایا گیا. اگر مطلب ہے کہ وہ ایکسپرٹیز ہونا اور یہ دیکھیں یہ کسی کو ڈکلیئر کرنا بڑا ایک کٹھن اور بڑا مطلب ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں جی آپ کے تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ جائیں. اور وہ دیکھا ان کی طلاق بھی ہو گئی, اور یہ ایسا نہیں تھا, بچہ ہو سکتا تھا. تو یہ بڑی مطلب ہے تحقیق کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے مریضوں کو ڈاکٹر عدنان سے بات کرنی چاہیے. مسئلہ وہی ہے کہ آپ کو ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے. آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر پہ ضرور تشریف لائیں, اور فری کنسلٹیشن ہے, اس سے استفادہ حاصل کریں, کیونکہ یہ دنیا سے بالکل اپ ٹو ڈیٹ چلتا ہے, اور اس کی تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ انتہائی ایڈوانس لیول کی ہے. تو آپ کے چانسز علاج کے اور ٹھیک ہونے کے بہت اچھے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے, اور آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. چلتے چلتے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عدنان ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسیج, اسپیشلی میل انفرٹائل جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ضرور کوئی میسیج دیجیے. دیکھیں ویورز کو جو موسٹ امپورٹنٹ میسیج ہے میرا کہ دونوں میاں بیوی ساتھ آئیں اپنے علاج کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ حکیموں سے اور اس طرح کے جو بابے وغیرہ ہیں ان سے بچیں. تھرڈ یہ ہے
کہ اسپیشلائز سینٹر میں آئیں. ڈاکٹر سجاد آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عدنان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ویورز، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اس مسئلے کی جس پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے، جسے سننا اس سے زیادہ مشکل ہے، یہی پیغام ہوگا کہ میاں اور بیوی دونوں باہم مل کر ہی زندگی گزارتے ہیں، دکھ اور سکھ کے ساتھی ہیں. جب دکھ ہے تنہا نہ چھوڑیں، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جو سکھ ملے گا وہ بھی آپ دونوں کا سانجھا ہی ہوگا. اس لیے بہت کیئر کریں، اپنے پوری لائف کو، اپنی زندگی کو اس طرح برباد نہ کریں، کسی انا کے پیچھے نہ جائیں. اور مرد حضرات سے خاص طور پہ درخواست ہوگی کہ ضرور رابطہ کریں مکمل پرائیویسی کے ساتھ. آسٹریلین کانسیپٹ اینڈ فرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر آپ کو فری کنسلٹیشن آفر کر رہا ہے. آئیے اور ایک دفعہ ذرا سوچئے ضرور کہ آپ کی وجہ سے ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا کہ آپ کسی بڑی خوشی سے محروم ہو رہے ہیں. حنا نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.